نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عنوان گفتگو ہے اول وفد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو بیرون مکہ سے سب سے پہلے وفد آیا اس کا بارے میں آج ہم انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے یہ دیکھا اور سمجھا سنا پڑھا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام پر بے پناہ مظالم اور بڑا ظلم و ستم کیے، بہت ظلم و ستم کیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی، حکم فرمایا کہ آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں۔ تو اس اجازت کے بعد کئی صحابہ اکرام جن کی تعداد 80 سے زائد بنتی ہے، یہ مکہ معظمہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ یہ سارے واقعات آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ آج اسی دوران یہاں پر یہ جو ابھی میں واقعات کرنے لگا ہوں، سیرت نگاروں کے دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد، اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں نہیں، جب یہ صحابہ کرام حبشہ پہنچے اور وہاں پر یہ نجاشی کے دربار میں سارے واقعے جو آپ سماعت فرما چکے ہیں، تو وہاں پھر لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے، اور چونکہ یہ لوگ اہل کتاب تھے، انجیل میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ جو نجران کے لوگ تھے یہ بھی عیسائی تھے، تو مقصد یہ تھے یہ دونوں عیسائی۔ تو جب چونکہ یہ اہل کتاب سے انجیل میں انہوں نے پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو تحقیق کے احوال کے لیے کہ جا کر دیکھیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، وہ علامات، وہ صفات اور وہ سارے چیزیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری ہیں، تو یہ ذہن لے کر ایک وفد ایک روایت کے مطابق نجران کے عیسائیوں کا آیا، اور دوسری روایت کے مطابق یہ حبشہ کے عیسائیوں کا آیا۔ بہرحال جو بھی ایک وفد آیا جو پہلے مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آؤٹ سائڈ آف مکہ، مکہ سے جو بیرون ہیں، بیرون مکہ سے لوگوں کا ایک وفد آیا، اور یہ آیا کس کام کے لیے تھا کہ تاکہ یہ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، اور یہ لوگ تھے کتنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 20 سے کچھ افراد زائد تھی، اور بعض کہتے ہیں 30 سے کچھ زائد تھے، اور بہرحال یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سرکار کے پاس بیٹھے، اور انہوں نے جو کچھ انجیل میں پڑھا تھا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو دیکھا، احوال کو دیکھا، یہ ساری چیزیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا کہ جو آپ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے اس کے کچھ حصے ہمیں تلاوت کر کے سنائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت بھی کی، اور آپ نے انہیں قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ جب قرآن پاک پڑھا تو آمنو کلہم، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب یہ ایک وفد
جو بیرون مکہ سے آیا تو ظاہر بات ہے مکہ معظمہ میں تھے بھی یہ کوئی 20 سے تو ڈیفینیٹلی اس پر تو سب کے اتفاق ہے 20 سے زائد تھے، تو یہ 30 اگر 20 سے زائد مانے تو زائد تو 30 سے بھی اوپر ہو سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ 30 سے زائد تھے، تو جو 30 سے زائد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 40 کے قریب تھے یہ لوگ جو بھی تھے۔ جب یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے تو ان کے ایک خبر گھر گھر پہنچ گئی کہ کچھ لوگ بیرون مکہ سے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں اور اسلام کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ جو مکہ کا بڑا کرتا دھرتا تھا ابو جہل، وہ اس یعنی انتظار میں بیٹھ گیا راستے میں کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کر کے آئیں گے تو ہم ذرا ان سے بات کریں گے کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو فلما عالم بذالک ابو جہل اقبال علیہم قال، جب ابو جہل کو یہ پتہ ہو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کہنے لگا ما رعینا رکبا احمق منکم، حسد ایک ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہنے لگا ما رعینا رکبا احمق منکم، ہم نے کوئی بھی ڈیلیگیشن سوار وفد دیکھا ہی نہیں جو تم سے زیادہ بیوقوف ہو۔ یہ کہنے لگا تم آئے تھے انکوائری کرنے کے لیے، تمہاری قوم نے بھیجا تھا انکوائری کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، ساری صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور تم بجائے اس بات کے کہ تحقیق کر دے خود ہی مسلمان ہو گئے ہو۔ دیکھو نا یہ حسد ہے۔ ارسلکم قومکم تعلمون خبر حاضر رجل اور تعلمون خبر حاضر رجل، تمہاری قوم نے تو اس لیے کام بھیجا تھا کہ تم جان لو اس آدمی کی خبر، اس کے بارے میں جانو، یا تم جا کر بتاؤ ان کو۔ تو فلم تطمئن مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم، اور تم نے فوراً اسلام قبول کر لیا، صبر بھی نہیں کیا جا کر، تو کہنے لگا تم تو فوراً اتنی جلدی تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وصدقتموہ فیما قال، اور جو بھی اس نے کہا سب کی سب باتوں کو تم نے سچا مان لیا ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ ابو جہل الجھنے لگا، تو انہوں نے کیا کہا، اس کا جواب کیا دیا، قالوا سلام علیکم لا نجاہلکم، جاؤ بھائی ہمارا راستہ چھوڑو، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھا نہیں کرتے۔ اس کا علاج یہی ہوتا ہے، جب یہ بات تو فرمایا السلام علیکم لا نجاہلکم لنا ما نحن علیہ ولکم ما انتم علیہ، ہمارا اپنا معاملہ ہے تمہارا اپنا معاملہ، تم قبول نہیں کرتے تو یہ تمہاری بد نصیبی ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، چھوڑو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ احمق انسان۔ لم نعلی انفسنا خیرا فننزل فی حقہم، تو ہم نے جس چیز کو اپنے بارے میں بہتر سمجھا ہم نے وہ قبول کر لیا، تمہیں کیا رائٹ ہے ہم اعتراض کرنے کا؟ ہم اپنی ذات کے بارے میں، ہم اپنی دنیا کے بارے میں، ہم اپنے آخرت کے بارے میں، ہم اپنے نظریات کے بارے میں، ہم فیصلہ اپنے بارے میں بہتر کر سکتا ہے یا تجھ جیسا احمق انسان؟ جب یہ انہوں نے کہا نا، تو ان اس ڈیلیگیشن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیتیں نازل فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب قرآن مقدس سے پہلی کتابیں عطا کی ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو پہلے وہ ان کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، جب قرآن نازل ہوا تو پھر اس کو بھی انہوں نے مانا۔
وہ یہودی کے جنہوں نے یہودیت اسلام کے ظہور سے پہلے یہودیت یا عیسائیت اختیار کی ہوئی تھی، کتاب کو فالو کرتے تھے اللہ کی کتاب کو، جب قرآن ہے تو پھر اس کو مانا اور اس پر چلے۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا اور ایمان اذا یتلا علیہم قالوا آمنا بہ، کچھ یہودی ایسے بھی ہیں، کچھ عیسائی ایسے بھی ہیں، جب انہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائے جائیں تو وہ ایمان لاتے ہیں۔ قالوا آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے قرآن پاک پر، انہ الحق من ربنا، یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے خدا کا سچا کلام ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، اس سے پہلے بھی جو اللہ کے نبی آئے اور اللہ کی کتابیں آئیں ہمارا ان پر بھی ایمان تھا، اور اب اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں اور اللہ کی کتاب آئی ہے، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، دگنا اجر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مقصد یہاں پر تو عیسائیوں کا واقعہ ہے، لیکن مقصد اس کا یہی ہے، اور تورات پر ایمان لانے کا بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان لانے کا بھی اللہ ثواب عطا کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا بھی اللہ نے اجر عطا فرمائے گا، اور اس پر بھی اللہ تعالی نے اجر عطا فرمائے گا کہ یہ احمق اور حاسدین جب انہوں نے ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے صبر سے کام لیا، الجھے نہیں ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہے، برائی کو نیکی سے ریموو کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جب احمق ابو جہل جیسے احمق لوگ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے لغو سنا تو منہ پھیر لیا اور کہا بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام ہو بھائی، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھا نہیں کرتے۔ پھر جو مکالمہ ان کا ہوا ابو جہل کے ساتھ، اللہ پاک نے پورے واقعے کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ حضرات گرامی، اس واقعے سے جو چیز بڑی نکھر کر کھل کر سامنے آتی ہے اور ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ حق کا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ کفار مکہ نے ظلم کیے، ظلم کے پہاڑ ڈائے، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ اب اس کے نتیجے میں اسلام کمزور ہوا یا اسلام طاقتور ہوا؟ تو پہلے تو نہ تھا اسلام مکہ معظمہ میں، اب یہ مکہ معظمہ سے نکل کر حبشہ میں بھی پہنچ گیا۔ پہ آئے تھے اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ اب یہاں پر ہمارے لیے، اہل اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جو لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ یہ ہے بھائی حالات جیسے بھی ہوں، آسانیاں ہوں یا مشکلات ہوں، زمانے امن ہو یا زمانے جنگ، آدمی آسائش میں ہو یا کسی ابتلا میں، جیسے بھی حالات ہوں، حق پر ثابت قدم رہے، ڈٹ کر کھڑا رہے۔ اللہ رب العزت حق کو غالب فرما کر ہی رہتا ہے۔ باطل پرست، شیطان کے پیروکار، اسلام کے دشمن، یہ آخر کار ناکام وہی ہوتے ہیں۔ حالات کو دیکھ کر اپنے دین پر، اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کیا جیسے بھی حالات ہوں۔
دیکھو اس واقعے سے کفار مکہ ظلم کر رہے تھے صحابہ اکرام پر تاکہ اسلام کا راستہ روکیں، یہی جو روکنے کی ان کی کوششیں اور کاوشیں تھیں نا، یہی کاوشیں یہی کوششیں اسلام کو پھیلانے کا سبب بن گئی۔ اس لیے آج میں بھی یہ جو کچھ عراق میں ہوا، افغانستان میں ہوا، سیریا میں ہوا، لیبیا میں ہوا، مختلف دنیا کے ممالک میں جو کفار نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، الحمدللہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انسانی جانیں تو گئی ہیں، اس پر تو ہمیں صدمہ ہے، لیکن مسلمان الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے دین پر مضبوط ہوئے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کبھی بھی تاریخ میں کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں جیسے بھی حالات ہو جائیں، یہ حالات مسلمانوں کے لیے ناسازگار بنانے والے بے نام و نشان یہ خود ہی ہوتے ہیں۔ اسلام اور حق کو یہ نہیں مٹا سکتے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ حالات کے مطابق اپنا ذہن نہ بنائیں، بلکہ دین حق دین اسلام پر ثابت قدم رہیں، حالات جائے جیسے بھی، اور دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کرتے رہیں۔ بالکل امن سکون خوشحالی کا زمانہ ہے، پھر بھی دین کے پیغام کو آگے مخلوق خدا تک پہنچائیں، اور اگر جنگ اور مشکلات کا زمانہ ہے پھر بھی دین اسلام کا پیغام آگے تک پہنچاتے رہیں۔ بس یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہت بڑا لیسن ہے۔ میں نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین حق دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔